20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ کریم انہیں پکاریں گے، فَيَقُولُ، تو وہ پوچھیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے شریک وہ جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیات پاک میں اللہ کی توحید اور شرک کی تردید اللہ کریم نے دو عقلی دلائل سے پیش فرمائی، اور آج کی آیت کریمہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور جمع کیے جانے کا نقشہ کھینچا کہ جس دن کل قیامت کے دن اللہ کریم کفار کو طلب کریں گے، اللہ کے حضور کفار اور مشرکین کی پیشی ہوگی، اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کو تم گمان کرتے تھے کہ ہماری مشکلیں حل کرنے والے یہ ہیں، ہمارے حاجت روا وہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو اعمال کے محاسبے کا دن ہوگا، اور اس مقصد کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور ہر امت کا نبی اور ہر امت کے نبی کا نائب گواہی دینے کے لیے آئیں گے، اور بتلائے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو کس حد تک تسلیم کیا، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ شجر اور حجر بھی انسان کی گواہی دیں گے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ آذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں کی ہر چیز مؤذن کے حق میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب مشرکین کو اللہ حاضر کریں گے، پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک، لاؤ نہ جن کو دنیا میں تم مشکل کشا اور حاجت روا اور دستگیر مانتے تھے، لے کر آؤ ان کو، کہاں ہیں؟ اور فرمایا جائے گا ہاتو برہانکم، شرک پر کوئی دلیل بھی تو لاؤ، تمہارے پاس کفر اور شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو۔ کیوں اللہ کی توحید کو تم نے دنیا میں جٹلایا، اور ان میں بھلا کون اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ اور پھر ان لوگوں کے لیے عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ کریم انہیں پکاریں گے یعنی مشرکین کو، فَيَقُولُ، پھر اللہ کریم پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کہ جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، آج تمہاری مشکلوں کو کیوں حل نہیں کر رہے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، تم لاؤ اپنی دلیل شرک پر جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو مشکل کشا کہتے تھے،
اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو حاجت روا کہتے تھے، اس پر دلیل لے کے آؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک حق تو اللہ ہی کی طرف ہے، ہم لوگ تو جھوٹے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو گڑتے تھے، جو ان کے غلط عقائد دنیا میں تھے، رسومات تھی، رواج تھے، آج کوئی ان کا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائے گا ان سے جو وہ دنیا میں گڑا کرتے تھے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پس اس نے سرکشی کی بنی اسرائیل کے خلاف۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیے اس کو من الکنوز، خزانوں میں سے، ما ان مفاتحہ، اس قدر کے بے شک اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بوجھل کر دیتی تھی ایک قوت والی جماعت کو۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب کہا قارون کو اس کی قوم نے، لا تفرح، گھمنڈ نہ کر، فخر نہ کر، تکبر نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب الفرحین، نہیں پسند فرماتے گھمنڈ کرنے والوں کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے قارون کا واقعہ بیان فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے قارون کے بارے میں کہ قارون کا اصل نام منور تھا اور قارون اس کا لقب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم یہ قارون تھا، اور بڑے احسن انداز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور تھا یہ بڑا بخیل آدمی۔ ایک کتاب ہے کتاب البخلاء، بخیلوں کے واقعات اور کنجوسوں کے واقعات اس میں نقل کیے ہیں۔ کئی واقعات بخیلی کے قارون میں کے بھی اس میں ذکر ہیں، اور ان میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اتنا زیادہ بخیل اور کنجوس تھا کہ یہ کھانا سالن جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں کھاتا تھا کہ دھونی نہ پڑے اور پلیٹ خریدنی نہ پڑے، بلکہ روٹی پر سالن رکھتا تھا اور یوں ہی کھاتا تھا۔ اور تھا اتنا بڑا امیر آدمی کہ جس کی چابیاں بمشکل ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ ایک بندہ کتنی چابیاں اٹھا سکتا ہے خزانوں کی، اور اس کے خزانوں کی چابیاں بمشکل قرآن نے فرمایا کہ اولی القوہ، طاقتور جماعت جو ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی، اس کی چابیاں صرف، خزانے کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کے عجیب عجیب اور بھی کنجوسی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فرعون کی قوم کا نہیں تھا بلکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔
اور اس کے والد کا نام قارون بن یسعر بن قاعس، اور قاعس جو تھا اس کا دادا تھا، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دادا تھے۔ یسعر اور عمران یہ قاعس کے بیٹے تھے، اور یسعر سے قارون پیدا ہوا، اور جب کہ حضرت عمران سے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون پیدا ہوئے۔ تو یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ پاک نے اس کو بڑا مال دیا تھا، مگر اس نے سرکشی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد اور ضد کا اظہار کیا۔ اس نے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے مال و دولت سمیت زمین میں ہلاک کر دیا، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے خزانے اور محلات کے ساتھ زمین میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے، اب قیامت تک ہی رکے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ جو تھے، قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے ضد اور عناد کرتا تھا کہ پیسہ میرے پاس ہے، میں ایک امیر آدمی ہوں، لیکن لوگ عزت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ مشرک بھی چونکہ آقا علیہ السلام سے ضد اور حسد کیا کرتے تھے، تو یہ واقعہ عبرت کے لیے بیان کیا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ضد اور عناد نہ کرو۔ تو قارون جو تھا، یہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن منافق تھا، منافق آدمی تھا۔ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا تھا، لیکن در پردہ یہ فرعون کے ساتھ تھا، گویا کہ یہ فرعون کا ایجنٹ تھا۔ عام ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ یہی دستور رہتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا کر قوم کا خون چوستے رہتے ہیں۔ تو قارون کو فرعون جو تھا یہ بڑے بڑے ٹھیکے دیتا تھا، اور خاص اس کا ایجنٹ تھا جو بنی اسرائیل پر ظلم کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل والے کہتے یہ ہے تو ہمارا بندہ، لیکن ظلم کرتا ہے، فرعون اس سے کچھ نہیں کہتا۔ تو اکثر باطل کا زور ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے چنتے ہیں۔ تو فرعون اس کو بڑے بڑے کام اس سے کرواتا تھا، یہ آگے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتا، ان کو معمولی سی اجرت دے کر اسرائیلیوں سے کام کرواتا اور ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ انگریز نے بھی بر صغیر میں حکمرانی کے دوران کئی مسلمانوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر پوری قوم کو ان کے ہاتھوں ذلیل کیا، اور اپنے حامیوں کو انہوں نے انگریزوں نے جاگیریں دی، پھر ان کے ذریعے اپنے مقاصد حل کیے۔ اور کفر کا اور باطل کا سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پہ کاری ضرب لگائی جائے، اسلام کی محبت مسلمان کے دل سے نکالی جائے۔ تو یہ ہر دور میں باطل کا یہی وار اسی طرح کرتے رہے کہ مسلمانوں ہی میں سے لوگ اٹھائے اور مسلمانوں ہی پر ظلم کیے، اسلام کے خلاف ان کو کھڑا کیا۔ تو قارون کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد قارون اسرائیلیوں کے ساتھ ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی میدان تیہ میں تھا، اور یہ تورات پڑھتا تھا، بظاہر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن حسد یہ کرتا تھا، سوچتا رہتا ہر وقت کہ میرے پاس مال بھی زیادہ، دنیا کی عزت موسیٰ علیہ السلام کی کیوں زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ مانگی، آ کے اپنے مال سے زکوٰۃ دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو زکوٰۃ تھی وہ مال کا چوتھا حصہ دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں 40واں حصہ ہے، ہماری شریعت میں 40واں حصہ ہے زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونے پر 40واں حصہ دیا جاتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چوتھا حصہ پورے مال کا دیا جاتا، 3 حصے اپنے پاس رکھے جاتے اور چوتھا مال زکوٰۃ نکالا جاتا تھا۔
جب اس سے زکوٰۃ مانگی تو کہنے لگا میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہ تو میرے ہنر کی کمائی ہے، یہ تو میں نے خود کمایا ہے، میں اس میں سے کیوں دوں آپ لوگوں کو؟ اور وہاں سے بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت پہ اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت اس نے کر دی۔ قوم والوں نے بڑا سمجھایا کہ گھمانڈ نہ کر اپنے مال پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے مال کا یہ حال قرآن نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کا یہ حال تھا، مال کا یہ حال تھا کہ اس کے خزانے کی الماریوں اور صندوقوں کی چابیاں بہت سارے لوگ مل کر بھی بمشکل اٹھاتے تھے۔ جب چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تو خزانے کا کیا حال ہوگا؟ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان خزانہ جو دفن تھا یہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، اس کو مل گیا تھا۔ اس مال کی وجہ سے یہ قارون اس مال پہ بڑا تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا اور تکبر سے چلتا تھا۔ قوم والوں نے کہا گمانڈ نہ کر، اللہ کو گمانڈ والے لوگ، غرور والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ خوشی اور گمانڈ میں فرق ہے، غرور میں فرق ہے۔ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو مال دیا، وہ اللہ کا اس مال پہ شکر کرتا ہے اور اپنی عطا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور پھر وہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ خوشی ہے۔ اور اگر مال آئے تو انسان آپے سے باہر ہو جائے، دوسروں کو حقیر سمجھے، غریب کے حقوق ادا نہ کرے اپنے مال میں سے، تو فرمایا یہ گمانڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ قوم والوں نے بڑا سمجھایا کہ اے قارون نہ کر تکبر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بلکہ کہنے لگے کہ تو اس مال سے اللہ کی رضا تلاش کر، آخرت کے لیے جمع کر، تاکہ آخرت میں تیرے لیے یہ حصہ بن جائے۔ تو بہرحال اس کے کہاں لوگوں کی سمجھ آتی ہے، جب انسان کے پاس اتنا مال ہو۔ تو اگلی آیت پاک میں وہی قوم والوں نے جو قارون کو نصیحت کی اسی کا بیان ہے۔ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا، اور تلاش کر اس مال میں سے، فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال سے تلاش کر جو اللہ نے تجھے دیا، آخرت کا گھر تلاش کر، شیطانی کاموں پر مال کو خرچ نہ کر، بخیلی نہ کر، اچھے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، یعنی ضرورت کے مطابق کھا بھی، اللہ کی نعمت ہے اسے استعمال کر، پہن بھی اچھا، کھا بھی اچھا، پی بھی اچھا، ضرورت کے مطابق مکان بھی بناؤ، سواری بھی رکھو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔ قوم والوں نے بھی قارون کو کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، اپنے اوپر اپنے مال کو تو لگا، بخیلی نہ کر، کنجوسی نہ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر لوگوں کے ساتھ جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ غریب لوگوں پہ اپنے مال کو خرچ کر، کنجوسی اور بخیلی نہ کر، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، مال تو غریبوں پہ بھی خرچ کر۔ وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک، لوگوں نے بڑا سمجھایا یہ تیرا اپنا ہنر نہیں، تیرا اپنا کمال نہیں، جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے، مال یہ اللہ نے تجھے دیا، تیرا اپنا کوئی کمال نہیں، تو لوگوں پہ مال کو خرچ کر اور مال کے حقوق بھی ادا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تلاش کر زمین میں فساد، مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ فساد ہے۔
تکبر نہ کر، لوگوں کو حقیر نہ سمجھ، تو زمین میں اپنے مال کی وجہ سے فساد کر رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المفسدین، نہیں پسند فرماتے فساد کرنے والوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔